जन्नत के पत्ते। स्क्रीन की रोशनी उसके सफ़ेद पड़ते चेहरे को भटका रही थी। वो सांस रोके यकटिक इस मंज़र को देख रही थी जो उसके सामने चल रहा था। वो एक कमरे का मंज़र था। नफासत से बना बेड, खिड़की के आगे गिरे पर्दे, कैमरा किसी ऊंची जगह पे रखा था क्योंकि उसे सामने राइटिंग टेबल की खाली कुर्सी नज़र आ रही थी। कैमरा यकीनन कंप्यूटर मॉनिटर के ऊपर रखा गया था। मॉनिटर नज़र नहीं आ रहा था मगर वो जानती थी कि यहाँ कंप्यूटर ही रखा होता है। वो कमरा पहले कई बार देख चुकी थी। कमरे ने उसे नहीं चौंकाया था, उस शख्स ने चौंकाया था जो अभी अभी कुर्सी पे आकर बैठा था। मैं उम्मीद करता हूँ मैडम, आप वो पहली और आखिरी शख्सियत होंगी जो इस फाइल को खोल पाएंगी। उसके हाथ में मूंगफली का पैकेट था जिसे खोलते हुए वो मुखातिब था। किस से? यकीनन हया से। वो सांस रोक के उसे देखेगी। मेरा नाम जहान सिकंदर अहमद है, बहुत पुरसुकून से अंदाज में गोया उसे देखते हुए कह रहा था। मेजर जहान सिकंदर अहमद। अहमद मेरे दादा का नाम था और यही मेरा सर नेम है। मैं जानता हूँ तुम ये समझती हो कि मैं यानी मेजर अहमद पिंकी था। ऐसा नहीं है, मैं पिंकी नहीं था। बात करने के साथ साथ वो थोड़ी थोड़ी देर बाद मूंगफली निकाल कर मुँह में रखता था। वो बुत बनी उसे देख रही थी, बिना पलक झपके, दम साधे। चंद लम्हे ठहर कर वो बोला, मैं डोली था। याद है तुम्हें? गेम जीतने के बाद किंग मेकर की मखसूस मुस्कुराहट। वो उसे नहीं जानती थी, नहीं पहचानती थी। एक चौथे नाम से भी तुम मुझे जानती हो, अब्दुर्रहमान पाशा, होटल ग्रैंड का मालिक। एक बुरा आदमी। गोया वो सांस लेने के लिए रुका, फिर नफ़ी में सर हिलाया। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, ना कभी था। मैं चाहता था कि तुम मुझे खुद तलाश करो, मुझे खुद ढूंढो, मुझे डिस्कवर करो। बहुत बार मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की मगर तुम नहीं समझ सकी। सो मैंने चाहा कि मैं तुम्हें खुद बता दूँ। और अब वो टेक लगाकर कुर्सी पे बैठा, जैसे याद करके सोच सोच कर बोल रहा था। उसकी निगाहें दूर किसी गैर मरई नुक्ते पर जमी थीं। वो बिल्कुल सांस रोके दम साधे उसे देख रही थी। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज़ था। मैंने तुम्हें सब कुछ डायरेक्टली इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं कभी इतनी आसानी से इतने साफ लफ्ज़ों में किसी को कुछ नहीं कहा करता। मेरे पेशे का यही तकाजा है और मैंने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा इन्फॉर्मेशन को इनकोड और डिकोड करने में सर्व किया है। इसलिए मैंने एक पज़ल तरतीब दिया, एक ट्रिगर हिंट, और तुम इसे हल कर लोगी, ये मैं जानता हूँ। मगर कब करोगी? तब मैं कहाँ हूँगा, ज़िंदा हूँगा या नहीं, बाहर हूँगा या फिर जेल में, मैं नहीं जानता। बस इतना जानता हूँ कि तुम इसे हल कर लोगी। जुलाई की गर्मी में ही उसके हाथ पैर बर्फ बन रहे थे। वो पलकें बिल्कुल भी नहीं झपक रही थी। वो बस स्क्रीन को देख रही थी, ऐसे जैसे उसने कभी उसे ना देखा हो। वो वाकई पहली दफ़ा उस शख्स से मिल रही थी। जब तक इंसान किसी दूसरे की जगह पे खड़ा नहीं होता, वो जान नहीं पाता कि असल कहानी क्या है। एक ही रिवायत में अगर रावी और मरवी की जगह बदल दो तो सारा किस्सा ही बदल कर रह जाता है। पिछले चंद माह में तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी का हिस्सा रहा हूँ मैं। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरफ की कहानी सुनो। बात के इख्तिताम पे वो मुस्कुराया था। इसे कहते हैं अपनी कहानी को स्वैप करना, राइट यू इडियट, बेइख्तियार उसके लबों से निकला था। वो अभी तक पलकें नहीं झपक पा रही थी। वो माह दिसंबर की इस्लामाबाद की खूबसूरत ठंडी दोपहर थी। बादल हर सू छाए थे, सब दरख्त, स्याह बादल, सुरमई सड़क, एक पुरसुकून ठंडा सा इम्तिजाज। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले, सर झुकाए सड़क के किनारे चल रहा था। जिस होटल में उसे जाना था वो वहाँ से चंद गज के फासले पे था। वो आदतन टैक्सी से मतलूबा मकाम से ज़रा दूर उतरता था। अब उसे पैदल चल के होटल तक जाना था। वो वही कर रहा था मगर सर के पिछले हिस्से में उठता दर्द शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। वो माइग्रेन नहीं था मगर शिद्दत वैसी ही थी। वो जाहिर नहीं करता था लेकिन तकलीफ़ कभी कभी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती थी। ये अलग बात थी
کہ ابھی اس کی ذہنی اذیت کا بڑا سبب ممی کی باتیں بنی ہوئی تھیں جو صبح سے اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ جب ممی غصے سے اسے جہان سکندر کہہ کر مخاطب کرتیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اب اگر وہ بات نہیں مانے گا تو وہ ہرٹ ہوں گی۔ ایسے مواقع کم ہی آتے تھے مگر جب آتے تو اسے دکھی کر جاتے۔ تب اس کے پاس بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا تھا۔ آج بھی نہیں تھا۔ آج تو ممی نے کال کے اختتام پر تانا بھی دے دیا تھا، جہان سکندر تم مجھ سے زیادہ اپنے باس کی مانتے ہو، مجھے اب یہی لگا ہے۔ ہوٹل کا بیرونی گیٹ سامنے تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ اسے کسی نے نہیں روکا، البتہ آج معمول سے زیادہ سیکیورٹی نظر آ رہی تھی۔ انٹرس کینوپی کی طرف جاتے ہوئے وہ محتاط نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ یقیناً ہوٹل میں کوئی خاص تقریب ہونی تھی جس کی وجہ سے سیکیورٹی عام دنوں سے کہیں زیادہ تعینات کی گئی تھی۔ ابھی وہ انٹرنس سے ذرا دور تھا جب اس کا موبائل بجا۔ وہ رکا اور سیاہ جیکٹ کی جیب سے موبائل نکالا۔ اس کا سلور اسمارٹ فون جو کچھ عرصہ قبل اسے دیا گیا تھا، جس میں لگے بے حد بیش قیمت سرولنس اس کی قیمت کو اسی ماڈل کے کسی بھی فون سے کئی گنا زیادہ بنا چکے تھے، اور وہ جانتا تھا کہ موجودہ کام ختم ہوتے ہی اسے یہ واپس کرنا ہوگا۔ سیکرٹ فنڈ کی ایک ایک پائی کا حساب اور جسٹیفیکیشن انہیں دینی پڑتی تھی۔ مسز پارٹنر، اسکرین پہ یہ نام جل بجھ رہا تھا۔ وہ عادتاً کبھی بھی لوگوں کے نمبرز اصل ناموں سے محفوظ نہیں کرتا تھا۔ حماد پارٹنر کے نام سے اور اس کی منگیتر ثانیہ جو ان کے ساتھ ہی کام کرتی تھی مسز پارٹنر کے نام سے اس کے فون میں موجود تھی۔ ہیلو، اس نے کان سے فون لگایا۔ پہلے کسی کو بولنے کا موقع دینا بھی اس کی عادت بن چکی تھی، بہت سی عادات جو ان 12 سالوں نے اسے دی تھیں۔ تم کہاں ہو؟ میں لابی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ بس آ رہا ہوں۔ اس نے موبائل بند کر کے جیکٹ کی جیب میں رکھا اور داخلی دروازے کی طرف آیا۔ گارڈ نے کافی رخائی سے اس سے شناخت طلب کی۔ آج واقعی حد سے زیادہ سختی تھی۔ ایسے مواقع پہ جو کم ہی آتے تھے وہ اپنے اصل شناخت ہی دکھایا کرتا تھا۔ اس نے اندرونی جیب سے والٹ نکالا، اسے کھولا اور اندر والٹ کے ایک خانے میں پلاسٹک کور میں مقید کارڈ کچھ اس طرح سے سامنے کیا کہ اس کا انگوٹھا اس کے نام کو چھپا گیا، مگر تصویر ایجنسی کا 6 حرفی مخفف اور وہ مشہور زمانہ پھول بوٹوں سے مزین 4 چوکھٹوں کا نشان واضح تھا۔ گارڈ کی تنی آبرو سیدھی ہوئیں، ایڑیاں خود بخود مل گئیں، اور سر کہتے ہوئے اس نے ذرا پیچھے ہو کر راستہ دیا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ والٹ واپس رکھتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کبھی کبھی جب وہ پاکستان میں ہوتا تو اسے یہ عیش بہت اچھے لگتے تھے۔ لابی میں داخل ہوتے ہی اس نے بنا گردن گھمائے بس نگاہوں سے چھت، فانوس اور دیواروں کے کونوں میں لگے سیکیورٹی کیمروں کا جائزہ لیا۔ کتنے کیمرے تھے؟ ان کا رخ کیا تھا؟ ڈیوٹی پہ کتنے گارڈز موجود تھے؟ اگر آگ لگ جائے یا کوئی ایمرجنسی ہو تو فائر ایگزٹ کس طرف تھی؟ اور اس جیسی بہت سی باریکیوں کو جانچ کر وہ لابی میں موجود صوفوں کی جانب بڑھ گیا، جدھر ثانیہ ایک صوفے پہ بیٹھی تھی۔ اس نے سیاہ سفید دھاریوں والی شلوار قمیض پہ سیاہ سویٹر پہن رکھا تھا، گلے میں دوپٹہ، گہرے بھورے بالوں کی اونچی پونی، اور اپنے مخصوص انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی ثانیہ اسے اپنی جانب متوجہ پا کر شناسائی سے مسکرائی تھی۔ وہ اس کی ایک بہت اچھی دوست تھی، ان سے جونیئر تھی، مگر حماد کی فیملی سے گہرے تعلقات کے باعث وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ بھی جواباً ہلکے سے مسکرا کر اس کی طرف آیا۔ وہ 2 صوفے آمنے سامنے لگے تھے۔ درمیان میں ایک چھوٹی سی میز تھی جس پہ ثانیہ کا سیاہ پاؤچ رکھا تھا، ایک قدرے بڑا پرس بھی ساتھ ہی پڑا تھا۔ وہ قریب آیا تو ثانیہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، کیسے ہو اور کب سے ہو ادھر؟ وعلیکم السلام، فائن تھینکس، زیادہ دن نہیں ہوئے، کام سے آیا تھا۔ بالمقابل صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے بتایا۔ وہ کتنے دنوں سے اسلام آباد میں تھا؟ تعداد اس نے نہیں بتائی۔ دوسرے آپ کے بارے میں جتنا کم جانے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ وہ تو مجھے اندازہ تھا۔ تمہارا کام؟ اس نے بیٹھتے ہوئے آبرو سے سیاہ پاؤچ کی طرف اشارہ کیا۔ جہان نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ جتنا کر سکی کر دیا۔ تمہاری معلومات ٹھیک تھیں۔ وہ سفارت خانے کی
کار استعمال نہیں کرتی۔ اب اس کے سامنے بیٹھی وہ اسے دھیمی آواز میں امریکی سفارت خانے کی سیکنڈ سیکرٹری کے متعلق بتا رہی تھی، جو ویزا سیکشن کی ہیڈ تھی اور بھارتی نژاد امریکی شہری تھی۔ اسے سفارت خانے کی سیکنڈ سیکرٹری کے متعلق چند معلومات درکار تھیں، اور وہ بھی بہت جلد۔ اس لیے اس نے صبح ثانیہ کو فون کیا تھا۔ ثانیہ تمام ضروری چیزیں لے آئی تھی اور اب زبانی بریفنگ دے رہی تھی۔ یو نو واٹ، وہ امریکی سفارت خانے کی ان گاڑیوں میں سے کوئی بھی استعمال نہیں کرتی جو ہر وقت اسلام آباد میں گردش کرتی رہتی ہیں۔ ویسے ان گاڑیوں کی تعداد تقریباً 150 ہے۔ 140، اس نے مسکراہٹ کے ساتھ تصحیح کی۔ ثانیہ سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ ہمیشہ اس سے زیادہ باخبر رہتا تھا۔ بہرحال وہ ان میں سے کسی گاڑی پر سفر نہیں کرتی، کیونکہ اس کو ایک جگہ کہتے سنا گیا تھا کہ ان 150 گاڑیوں میں سے کسی ایک کا دروازہ بھی کھلے تو ایمبیسی کو خبر ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسے ایمبیسی کی گاڑیوں سے چڑ ہے، اور یہ بھی کہ ان کی اتنی سیکیورٹی ڈی سی میں نہیں ہوتی جتنی اسلام آباد میں ہوتی ہے۔ اس کے باوجود امریکی سفارتکار خود کہہ کر اپنی پوسٹنگ اسلام آباد کرواتے ہیں، کراچی سے بھاگتے ہیں، مگر اسلام آباد تو ان کے لیے جنت ہے۔ چند منٹ وہ دونوں سفارت خانے کی باتیں کرتے رہے، نام لیے بغیر بے ضرر سی باتیں۔ پھر لمحے بھر کو جب دونوں خاموش ہو گئے تو ثانیہ نے موضوع بدلا۔ کوئی اور کام بھی ہے اسلام آباد میں؟ اس نے سرسری سا پوچھا، مگر وہ جانتا تھا وہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ہاں، 2 دن بعد میرے کزن کی مہندی ہے اور ممی چاہتی ہیں کہ میں وہ اٹینڈ کروں۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ وہ پتیاں سکیڑے بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ وہی ٹھیکا انداز جو ان کے ہم پیشہ افراد میں کثرت سے پایا جاتا تھا۔ مجھے معلوم نہیں، بس میں ان لوگوں سے نہیں ملنا چاہتا۔ ملو گے نہیں تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ تمہارا نکاح ہو چکا ہے تمہارے ماموں کے گھر۔ اس طرح بیچاری لڑکی کی زندگی تو مت لٹکاؤ، یا نبھاؤ یا چھوڑ دو۔ بات کے اختتام پر اس نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ جہان نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ثانیہ کے لیے یہ تبصرہ کرنا کتنا آسان تھا۔ چھوڑ ہی تو نہیں سکتا، ممی بہت ہرٹ ہوں گی۔ ایک ہی تو صورت ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ پھر سے ایک ہو جائیں۔ یہ راستہ میں کیسے بند کر دوں؟ تو پھر نبھاؤ، کتنے عرصے سے تم اس بات کو لٹکا رہے ہو؟ جا کر مل لو نا اپنے ماموں سے۔